سوال واضح ہے, اب اسی کا جواب دیں گے آپ. ہاں بتائیے. جی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت خوب, آپ نے بہت خوب تبصرہ کیا. بارک اللہ فیک, شکران. آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ مسلمان تھے, معاویہ رضی اللہ منافق نہیں تھے؟ میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی تھے اور باغی بھی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہوں نا, میں مانتا ہی نہیں ہوں اس طریقے. چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جی تو پچھلی بار ان جو یہ ہمارے یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ صلح حسن جو ہوئی ہے تو حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خلافت دے دی ہے. تو میں نے ان کے سامنے حدیث پیش کی تھی صحیح بخاری کی 2704 نمبر, جس کے اندر آیا کہ حضرت حسن ابن علی پہاڑوں کی طرح لشکر لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے آئے. تو اس کے اندر آیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے, تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم حضرت حسن ابن علی کے سامنے صلح کی آفر دے دیں, جو سورۃ الانفال آیت نمبر 61 کے اندر بھی آیا کہ اگر مخالفین آپ کو صلح کی آفر دے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو. تو حضرت حسن ابن علی جو اہل البیت ہے, تو وہ تو قرآنی آیات پر اس حوالے سے عمل کریں گے ہی کہ اگر ان کے سامنے کوئی مخالف یا پھر کوئی باغی صلح پیش کرے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا چونکہ ہم دبے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری تھا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین یعنی مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی جو ہے وہ کمزور تھے, ویک تھے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ان یعنی مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی تھی, یعنی ٹالرنس وہاں پہ باقاعدہ کریٹ کی تھی, تو اہل البیت ہونے کے ناطے حضرت حسن ابن علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلح کو ایکسیپٹ کر لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کا اگر آفر کریں, آپ صحیح بخاری کی روایت پیش کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صلح کی پیشکش امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے ہوئی تھی. چلو ٹھیک ہے, اس سے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, چاہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیشکش ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیشکش ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں اس پہ راضی تھے. خود حسن رضی اللہ عنہ کا بھی پہلے سے پلان چل رہا تھا صلح کا, لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. چلو ہم آپ کی بات کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی پیشکش کیا. چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات. ہمارا استدلال اس پر نہیں کہ کس نے پیش کیا, ہمارا جو استدلال ہے اس بات پر ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے قدم کیا اٹھایا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس صلح میں قدم یہ اٹھایا کہ خلافت ان کو دے دی, ان کو خلافت دے دیا. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ گڑبڑ ہوتا اور جو آپ باغی کی بات کریں بغاوت والی بات ہوتی, تو بغاوت باغیوں کو حکومت سونپنے کی بات تو قرآن میں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے جو مثال دی وہاں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی حکومت سونپ دیا ہو کہ آؤ آپ حاکم بن جاؤ, ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا, ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اسلامی تاریخ میں کہ باغیوں کو حکومت سونپ دی گئی ہو کہ لو آپ حکومت کرو, ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے, ان کی بیعت کر لی گئی ہو. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے, یہاں مسئلہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کس بات پر کی, اس پر آپ فوکس کیجئے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ خلافت سونپ دی اور ہاتھ پہ بیعت کر لیا. یہ صرف صلح نہیں ہے بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنا ہے, ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. اگر وہ باطل پر ہوتے, اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوتے, جیسا کہ حدیث عمار پیش کر کے یہ لوگ خرافات بکتے ہیں, اور میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں کہ حدیث عمار پر میرا لیکچر پورا ڈیٹیل میں موجود ہے, اسے لوگ جا کے سنیں. اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ وہ باطل پر ہیں, وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں, تو ایک داعی الی جہنم کے ہاتھ میں حکومت کیسے سونپ سکتے تھے؟ یاد رہے مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا, یعنی اشارہ خلافت کی طرف ہے, اور فرمایا کہ اگر منافقین ارادک المنافقین علی خلہ, اگر منافقین یہ چاہیں کہ وہ اتار دیں آپ خلافت, تو آپ خلافت دینا نہیں ان کو. تو آپ ذرا یہ فرق دیکھیں کہ
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ خلافت مانگ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں, یہی مطالبہ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے, یہی مطالبہ تھا. اگر عثمان بن عفان خلافت چھوڑ دیتے یا کہ قابض ہو جاتے وہ خون خرابے کی نوبت نہیں آتی. لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں چھوڑنا, اس پر جمے رہے. آپ دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول منع کریں خلافت دینا نہیں, اور حسن خلافت دے رہے ہیں, اللہ کے نبی اس کی تائید کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی دو گروہوں میں صلح کرا دے گا. صلح کیسے کرائی؟ خلافت دے کر, معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے. آپ دیکھیے دو واقعہ ہے, ایک عثمان کا اور ایک حسن رضی اللہ عنہ کا. ایک جگہ خلافت نہیں دی جا رہی اللہ کے نبی کی تاکید پر, اللہ کے نبی تاکید فرما رہے خلافت نہیں دینا ہے, اور دوسری جگہ خلافت دی جا رہی ہے اللہ کے نبی منظور فرما رہے, اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس پر اظہار اس پر ثنا ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے اس کی جو ہے تشجیع ہو رہی ہے, اس کی بطور فضیلت وہ چیز بیان ہو رہی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے, یہ نہیں کہ کس نے صلح کا آفر کیا کیا کیا, اصل مسئلہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ کی, ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیا. اب یہ منافقوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے, جہنم کی طرف بلانے والوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے, باغیوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے. ایسی صلح کی نہ تو کوئی دلیل ہے قرآن میں, نہ حدیث میں, نہ کوئی اگزامپل ہے عہد رسالت میں, عہد صحابہ میں کہ باغیوں کو خلافت دے دی گئی ہو. تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ان کے حوالے کر دینا, ان کی ہاتھ پر بیعت کر لینا, اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے. ان کا جو مطالبہ تھا وہ بھی مبنی بر حق تھا, ان کا مطالبہ وہ حق کی طرف بلا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ قاتلین عثمان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ. یہ دعوت اور یہ مطالبہ یہ مبنی بر حق تھا, اس میں وہ اکیلے نہیں تھے. اس سے پہلے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ, اما عائشہ رضی اللہ عنہ, بہت بڑی جماعت نے اس کا مطالبہ کیا. اس میں یہ تمام لوگ حق پر تھے. ان کے حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس مارکے میں جو شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی ایک کو شہید اپنی زندگی میں کہا, جیسے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کہا, طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ اس بات کا دلیل ہے کہ وہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ برحق تھا, ان کا مطالبہ تھا وہ بالکل برحق تھا. علی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نہیں کہتے کہ ان کا مطالبہ غلط ہے, ان کا مطالبہ برحق تھا, لیکن دونوں کا آپس میں ٹکرا جانا اس کی کوئی دلیل نہیں تھی, ٹکرانے کی کوئی دلیل نہیں تھی, لیکن دونوں کی مانگ اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھی. تو میں ختم کرتا ہوں بات کو یہ کہتے ہوئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف صلح نہیں کیا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو جائے, بھائی خلافت سونپ دیا اور بیعت کر لی, اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جہنم کی طرف بلانے والے. جی رمضان بھائی میننگ فل جواب دیجیے گا, یعنی جو بات کہی ہے آپ نے وہ مت ریپیٹ کریے, اور جو بات شیخ نے کہی ہے اس کی بنیاد پر میننگ فل سوال کہی ہے. جی بتائیے اگر کچھ پوچھ بھی رہے ہیں تو. جی شیخ نے بہت زیادہ اچھا تبصرہ کیا ہے, اب اسی کا میں ریبیٹل کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو اسی کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اب یہ ثابت کر دوں کہ جو صلح حسن ہے, اگر حضرت حسن ابن علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمپرومائز کیا, چلو وہ مان لیتے ہیں, لیکن اگر میں یہ پیش کر دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ ایگریمنٹ ہوئی ہے یہ آج قائم و رائج نہیں ہے, تو کیا آپ میری اس چیز کا ریبیٹل کر لیں گے؟ تو امام ابن عبد البر تو اسی کے متعلق جو ہے وہ آیا ہے, امام ابن عبد البر نے کتاب لکھی الاستیاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر, اور امام ابن اسیر نے کتاب لکھی الاصابہ. تو اس کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہے جو حضرت حسن ابن علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو شرائط یہاں پہ جو ہے وہ لکھی گئی تھی, تو وہ شرائط ان کتابوں کے اندر موجود ہے. نمبر 1, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ صلح ہو گئی ہے, تو حضرت حسن ابن علی نے جو یہ تلوار اپنی جو ہے وہ اپنے ان کے ساتھیوں نے جو اپنے اسلحہ نیچے رکھ دیے, تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. دوسرا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے بنو امیہ کے ممبروں سے. اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ جو خمس کے حوالے سے, اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ ٹاپک سے ہٹ نہیں رہی ہے, سے باہر رہ رہے ہیں نا, موضوع سے باہر. ٹاپک سے مت ہٹیے نا, بالکل میں نہیں بولا. جی میں وہی پیش کر رہا ہوں کہ صلح حسن آج کی ڈیٹ میں رائج نہیں ہے, وہ ویلڈ نہیں ہے, چونکہ وہ توڑ دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں وہی ثابت کر رہا ہوں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ شرائط کو توڑ دیے تھے اس لیے صلح ویلڈ نہیں, صلح یہ صلح کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بنیادی سوال ہے نا. چلیے میں بولوں بھائی صاحب,
जी क्या नाम है जी भाई साहब का, क्या मतलब नाम है इनका? रमदान नाम है जी शेख। रमजान भाई, मैं बोलूं? जी हाँ मैं क्या अभी बोल बोल रहे रहा हैं हूँ आप? बोल चलिए जी ठीक, नहीं मैं बोलिए। अभी जी जी जी। तो ये 5 शराइत थी, तो इन 5 शराइत में से सिर्फ एक शर्त पर अमल हुए, वो है खुमुस, जो कुरान में भी आया कि खुमुस दिया जाएगा, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खुमुस दिया करते थे। इसके अलावा जो 4 शराइत है, उसकी धज्जियां कैसे बखेरी गई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सब शितम का जो सिलसिला, एक काम करिए, सुनिए, पहले हम लोग है ना, आपने बुनियादी सवाल पूछा, मैं तफसील में जाऊंगा लेकिन वक्त कम है ना, पहले इतना जवाब सुन लेते हैं, फिर उसके अंदर तफसील की जरूरत पड़ी तो जाएंगे। हाँ जी शेख, आप इतना जवाब दे दीजिए पहले। भाई साहब ने ये कहा है ना कि सुलह तोड़ दी गई, जी अब उस पर आर्गू कर सकते हैं, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि सुलह में जो शराइत थे उसको तोड़ दिया मुआविया रज़ी अल्लाह ने। तो भी हमारा जो इस्तिदलाल है, हमारी जो बुनियाद है, उसका काउंटर कहां हो रहा है? हम ये सही कह बात। रहे हैं कि हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत सौंप दिया और उनको इमाम मान लिया, मुआविया रज़ी अल्लाह को उनके हाथ पे बैत कर ली। ये सब होने के बाद अगर मुआविया रज़ी अल्लाह सुलह की किसी शराइत के खिलाफ भी जाते हैं, तो उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि हसन रज़ी अल्लाह ने उनको इमाम नहीं माना था, उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि हसन रज़ी अल्लाह ने उनको खलीफा नहीं माना था, उससे ये तो साबित नहीं हुआ कि हसन रज़ी अल्लाह ने उनके हाथ पर बैत नहीं की थी। हमारा इस्तिदलाल बाद के वाक़े से नहीं कि बाद में क्या हुआ, हमारा इस्तिदलाल उस वाक़े से है जो हसन रज़ी अल्लाह ने अंजाम दिया। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत की है, खलीफा माना है, उन्हें तस्लीम किया है। उनका ये जो इक़दाम है हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये इक़दाम इस बात की दलील है कि मुआविया बागी नहीं है, मुआविया जहन्नम की तरफ बुलाने वाली नहीं है, मुआविया मुनाफिक नहीं है, मुआविया मुसलमान है, सहाबी है। ये सारी चीजें साबित करती हैं हसन रज़ी अल्लाह की सुलह। हम अगर थोड़ा सा नीचे उतर कर ये मान भी लें कि शरायते सुलह पे अमल नहीं हुआ, लेकिन मैं आखिर में ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये बात भी गलत है, गर्चे इस बात से हमारे इस्तिदलाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये अली मिर्जा, इस शख्स से लोगों ने कितना मुतालबे किए कि कोई एक सही सनद पेश कर दे, जो ये अपने मन गढ़ंत शरायत पेश करता है। आज तक ये बंदा आजिज है, आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने सही सनद से वो शरायत पेश की हो। आपने सही बुखारी का हवाला दिया, भाई उसका कौन इनकार कर रहा है? सही बुखारी की हदीस में जिक्र, उसमें तो एक ही बात जिक्र है ना कि हमको जो माल मिल रहा था वो आप खत्म नहीं करेंगे, तो मुआविया रज़ी ने उसको पूरा किया। सही बुखारी में बाकी शर्तें नहीं है, बाकी शर्तों के लिए आप कहते हैं इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने लिखा, फलाने ने, अरे भाई इनके लिखा, इनके लिखने से क्या होता है? उसकी कोई सही सनद होनी चाहिए ना, सही हाँ? सनद होनी चाहिए जी। उसकी कोई सही सनद होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो आप और आपके जो उस्ताद मोहतरम है अली मिर्जा साहब, ये जितनी भी बातें करते हैं ना कि सुलह हसन की जो शराइत थी उनको तोड़ दिया गया, भाई वो बेबुनियाद है। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारा और आपका जो बहस है उसमें चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए, मैं नहीं मान रहा हूँ कि साबित है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि चलो उन्होंने तोड़ दिया, तो हमारा इस्तिदलाल भाई इस बात पर है कि सही बात हसन है। मान चुके ना उनको खलीफा। इसका आप जवाब दीजिए, इस पे आप क्या कहते हैं? जी बहुत अच्छा। जी 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 जो आप ये कह रहे यानी हैं ना कि शेख ने आपका सवाल का, ये जो आपने रिवायतें पेश की वो सही सनद से नहीं है, वो एक दूसरी बात है। अगर सही भी मान ले तो भी उससे शेख ने जो बात कही थी उसका रद्द नहीं होता है। तो आप उसी पे फोकस करके जवाब दीजिए, क्योंकि हम वो मौजू पे बात कर रहे हैं बस। हाँ जी जी आप ये कह रहे हैं ना कि सनद अगर साबित नहीं है तो सुलह की मनसूखियत के लिए इतना ही मैं देखिए, यहाँ पे मैं सनद ऑब्जेक्ट अगर सही भी मान आप ले, टॉपिक से हट रहे, देखिए मैं बीच में नहीं हाँ, बोलना चाहता, ये बिल्कुल जा रहे हैं सुलह हसन के शराइत पर। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि चलो मैं नीचे उतर के मान लेता हूँ कि शर्तें टूट गई, मैं मान लेता हूँ, फिर भी हमारे इस्तिदलाल का काउंटर कैसे हो रहा है? हमारे जी इस्तिदलाल का रद्द नहीं हो रहा है, जी शर्तें इसका टूटने के जवाब इन्हें बाद भी आपकी हमारे अगर वो इस्तिदलाल नहीं रिवायत हो होती भी रहा है। मोतबर आप तो भी हमारे साबित। इस्तिदलाल का कोई जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए आप। जी जैद भाई बोलने जी दीजिए इनको। हाँ, तो आप जी सवाल समझ गए ना रमदान भाई, आप जो सवाल पूछा गया वो जवाब देंगे आप अभी। हाँ बताइए। जी सवाल वापस रिपीट करें जी मुख्तसर। 2-3 बार तो रिपीट हो गया। मैं रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से दोहराता हूं रमजान भाई कि आपने जो ये कहा कि सुलह, मैंने क्या सवाल उठाया था? मैंने ये कहा था कि हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की, सिर्फ सुलह नहीं किया है, जो आप सुलह होते भी पता नहीं क्या क्या हवाला दे रहे हैं, भाई सिर्फ सुलह नहीं किया। इस अगर सिर्फ सुलह होती, एक नॉर्मल सुलह होती, तो हम इस्तिदलाल की बुनियाद नहीं खड़ी करते। बात यह है कि इस सुलह में नतीजा क्या हुआ है? सुलह में खिलाफत सौंप दिया है, जो हुकूमत उनके पास थी उसे ट्रांसफर कर दिया है, पूरा राइट, पूरा इख्तियार उनको दे दिया है। सिर्फ ये नहीं कि आपको दे दिया हम अपने घर पे बैठते, नहीं, बैत किया है,
اپنے परिवार کو اہل بیت سے کو بھی بیعت کروایا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے, خلافت دی ہے, پھر ان کی بیعت بھی کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو باطل پر نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں مانتے ہیں, ان کے مطالبے کو صحیح مانتے ہیں. بس یہ اختلاف تو یہ لے کر ہوا نا کہ اس وقت یہ قصاص کا مطالبہ پورا ہونا یہ وقت ہے کہ نہیں, اس کو لے کے اختلاف تھا. باقی تو دونوں فریق کا اتفاق تھا کہ قصاص تو ہونا چاہیے, اس میں کسی کی طرف نہیں. لیکن اس بات کو لے کے جو لڑائی آ گئی وہ چیز وجہ نظر بنی. لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا حسن رضی اللہ عنہ نے کہ سونپ دیا, آپ نے کہا کہ یہ پیشکش معاویہ ہی نے کی تھی, چلو مان لیتا ہوں, وہ بھی ہم نے مان لیا کہ انہوں نے کیا, لیکن ان کی پیشکش پر بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سونپ دینا, ان کی بیعت کر لینا, ان کو خلیفہ مان لینا, اپنے پورے پریوار کو بیعت کروانا, یہ بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں, صحابی ہیں, مسلمان ہیں, باغی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. یہ ہمارا استدلال ہے, اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے. بارک اللہ فی. شیخ نے 2-3 بار کم سے کم یہ بات ایکسپلین کر دی, ابھی تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب آپ جواب دیجئے. جی شیخ شعبان کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کو ایک لائن دے دیجئے کہ یہ گھوم کے ادھر ادھر نہ جائیں. لائن صرف یہ ہے کفایت بھائی کی کہ آپ کو بات اس پہ کرنا ہے. ہر صورت میں چاہے صلح حسن توڑا, چاہے نہیں توڑا, چاہے پیش قدمی امیر معاویہ کی طرف سے ہوئی, ہر صورت میں خلافت حضرت حسین جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو دے دیا, اور خلافت دینے کا مطلب کہ ان کو برحق مانا. آپ اسی کو توڑیے, بس ایک لائن, اسی کو توڑنا ہے آپ کو. صحیح ہے, سوال واضح ہے, اب اسی کا جواب دیں گے آپ. ہاں بتائیے. جی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بہت خوب, آپ نے بہت خوب تبصرہ کیا. بارک اللہ فی, شکران. چلیے یہ بہت اچھا ہے, یعنی irrelevant بات کرنے کی جگہ آپ نے وہ بات جو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ مسلمان تھے, معاویہ رضی اللہ منافق نہیں تھے. میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی تھے اور باغی بھی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہوں نا, میں مانتا ہی نہیں ہوں اس طریقے. چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات. اب کوئی دوسرا ٹاپک کسی اور مجلس کل لے کر آئے, یہ ٹائم یعنی اس مسئلے میں یہ صاحب مرزا علی انجینئرز کے موافق نہیں ہے, کیونکہ اس کا موقف تو یہی ہے کہ وہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا مانتا ہے. تو اس مسئلے میں آپ اپنے استاذ کے مخالف ہیں ماشاءاللہ. چلیے اچھی بات. زید بھائی ان کو اگلی اسٹریم میں لائیے. خوش آمدید, بارک اللہ فیکم. بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ. ہاں شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. چلیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.